آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک بہت ہی وسیع دور کو دیکھ رہے ہیں، فراہم کردہ مواد کی روشنی میں۔ جی اس میں شروع کی کامیابیاں بھی ہیں، پھر عروج کے زمانے، اور پھر وہ بڑے چیلنجز جیسے صلیبی جنگیں، منگول حملے۔ بالکل، اور یہ واقعی ایک آپ کہہ لیں اتار چڑھاؤ کی کہانی ہے۔ ہم خلافت راشدہ سے شروع کریں گے، پھر بنو امیہ، بنو عباس۔ ہاں، خاص طور پر بنو عباس کا ذکر کافی ہے مواد میں۔ جی، ان کا عروج، پھر زوال، صلاح الدین ایوبی کا دور بھی دیکھیں گے، اور پھر وہ منگول یلغار جس نے بہت کچھ بدل دیا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا ذکر ہے مواد میں جس میں کچھ خاص شکل و صورت والے حملہ آوروں کی بات ہے، سرخ چہرے، چھوٹی آنکھیں۔ جی، جسے بعد میں منگولوں سے جوڑا گیا۔ دلچسپ بات ہے، لیکن اس سے پہلے وہ خلافت راشدہ کے ابتدائی 30 سال، مطلب عرب سے باہر اتنی تیزی سے فتوحات ہوئی۔ جی ہاں، اور ایک بہت بڑی سلطنت قائم ہوئی۔ پھر آئے بنو امیہ، تقریباً 90 سال حکومت کی۔ جی، سلطنت تو ان کے دور میں بھی پھیلی، لیکن جو بات مواد میں نمایاں ہے وہ ہے ایک خاص عرب مرکزیت۔ اچھا، یعنی غیر عرب مسلمان، چاہے وہ فارسی ہوں یا کوئی اور، انہیں وہ مقام حاصل نہیں تھا جو عربوں کو تھا۔ تو اسی سے پھر وہ اندرونی کشمکش شروع ہوئی۔ بالکل، اور اسی نے پھر بنو عباس کے لیے آپ کہہ لیں راستہ بنایا۔ انہوں نے زیادہ شمولیتی نظام کا وعدہ کیا۔ اور پھر آتا ہے عباسی دور، جسے اکثر اسلامی سنہری دور کہتے ہیں۔ بغداد کا شہر، بیت الحکمت، یہ سب اتنا اہم کیوں تھا؟ بیت الحکمت تو کمال تھا، وہ صرف ایک لائبریری نہیں تھی۔ اچھا؟ جی، وہ ایک علمی تحریک تھی، ایک مرکز تھا۔ دنیا بھر کی کتابیں، یونانی، فارسی، سنسکرت، سب کا عربی میں ترجمہ ہوا۔ او واہ! عربی اس وقت کی عالمی علمی زبان بن گئی۔ یہیں پر الخوارزمی جیسے لوگ سامنے آئے، الجبرا کا بانی جنہیں کہا جاتا ہے۔ ہاں، ان کا ذکر ہے مواد میں۔ اور صرف سائنس نہیں، ادب میں الف لیلا ولیلا کی کہانیاں وہ بھی اسی دور کی ہیں۔ الادن، علی بابا، اچھا، یہ بھی اسی دور کی ہیں۔ جی، اور عباسیوں کی خاص بات جو ذرائع بھی بتاتے ہیں وہ شمولیت تھی۔ فارسی، ترک سب اہم عہدوں پر تھے۔ لیکن پھر جیسے ہوتا ہے، عروج کے بعد زوال، عباسی خلافت بھی کمزور پڑنے لگی۔ مواد میں ترک سلجوق فوج کا ذکر ہے، وہ کیا تھا؟ جی، یہ ایک اہم موڑ تھا۔ سلجوقی فوجی جو پہلے محافظ تھے وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ خلیفہ بس نام کا رہ گیا۔ مطلب اصل طاقت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ بالکل، خلیفہ ایک کٹ پتلی کی طرح ہو گئے، اور جب مرکز کمزور ہوا تو پھر باہر سے خطرات بڑھ گئے۔ اور انہی دنوں میں پھر وہ صلیبی جنگیں شروع ہوئیں۔ جی ہاں، یورپ سے، اور تقریباً 450 سال بعد یروشلم پر یعنی فلسطین پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ 450 سال بعد؟ جی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ قبضے کے بعد بہت ظلم ہوا۔ پھر اس صورتحال میں صلاح الدین ایوبی کا ظہور ہوا۔ جی، صلاح الدین ایوبی اصل میں عراق سے تھے، پھر مصر کے سلطان بنے۔ انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور یروشلم واپس لے لیا 1192 میں۔ اس کی فوج کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہیں مواد میں، وہ 10 کا نظام۔ ہاں، وہ بڑا منظم تھا۔ فوج کو 10، 100، 1000 کے گروپس میں بانٹا ہوا تھا، اور قوانین بڑے سخت تھے۔ جیسے وہ گھوڑا چوری والی مثال ہے۔ جی، کہ یا 10 اونا واپس کرو یا پورے خاندان کو سزا۔ بہت سخت نظم و ضبط تھا۔ اور پھر اس کا ٹکراؤ ہوا مسلم دنیا سے، وہ خوارزم شاہ والا واقعہ۔ جی، جب خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے سفیروں کو قتل کر دیا، یہ بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد تو تباہی مچ گئی۔ تباہی، منگولوں نے خوارزم سلطنت کو بالکل ملیا میٹ کر دیا، شہروں کے شہر اجاڑ دیے، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ وہ واقعہ بھی ہے کہ اس نے مسجد میں کہا، میں خدا کا عذاب ہوں۔ جی، یہ بھی روایت کیا جاتا ہے۔ بہت خوفناک دور تھا۔ چنگیز خان کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان، اس نے بغداد پر حملہ کیا 1258 میں۔ ہاں، یہ اسلامی تاریخ کا ایک آپ کہہ لیں سیاہ ترین باب ہے، 500 سالہ عباسی خلافت کا خاتمہ۔ اور بغداد شہر کا کیا ہوا؟ بیت الحکمت کا؟ بغداد کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ وہ جو بیت الحکمت تھا، علم کا خزانہ، کہتے ہیں ساری کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دیں۔ دریا کا پانی پہلے روشنائی سے سیاہ ہوا، پھر خون سے سرخ۔ یہ منظر کشی ملتی ہے ذرائع میں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا نقصان تھا علم کا۔ بہت بڑا۔ تو بغداد کے بعد تو لگا ہوگا کہ اب سب ختم، منگولوں کو کون روکے گا؟ مصر کی مملوک سلطنت ہی بچی تھی۔
جی، مملوک سلطنت آخری بڑی طاقت تھی اور خطرہ تھا کہ منگول آگے مکہ مدینہ تک نہ پہنچ جائیں۔ لیکن پھر وہ مشہور جنگ ہوئی عین جالوت کی۔ بالکل، فلسطین میں عین جالوت کے مقام پر مملوک سلطان قطز اور ان کے جنرل بیبرز نے منگولوں کو شکست دی۔ یہ فیصلہ کن تھی؟ یہ فیصلہ کن تھی، اس نے منگولوں کی پیش قدمی کو روک دیا ہمیشہ کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اور پھر تاریخ کا ایک اور دلچسپ پہلو کہ یہی منگول بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جی، جو منگول وہیں بس گئے وہ آہستہ آہستہ اسلام قبول کرتے گئے اور پھر انہی علاقوں پر مسلم حکمرانی قائم کی۔ ہلاکو کی نسل سے ہی تیمور نکلا، پھر بابر۔ تو یہ پورا سفر جو ہم نے ان ذرائع کی روشنی میں دیکھا، سلطنتیں بنیں، پھیلیں، عروج پر پہنچیں، اور پھر اندرونی کمزوریوں، بیرونی حملوں کی وجہ سے زوال پذیر بھی ہوئیں۔ یہ ایک طرح کا سائیکل ہے جو نظر آتا ہے۔ بالکل، اور آخر میں ایک بات سوچنے کی ہے جو ان ذرائع کو پڑھ کر ذہن میں آتی ہے جی، کہ تاریخ میں دو بڑی شخصیات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چنگیز خان، دونوں نے بہت بڑی سلطنتیں قائم کیں۔ ہاں، رقبے کے لحاظ سے تو بہت وسیع تھے۔ جی، لیکن آج تاریخ میں ان کی یاد، ان کی میراث میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ سوال میرے خیال میں قیادت، اقدار اور تاریخ پر اثرات کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ واقعی یہ ایک گہری بات ہے غور کرنے